صدارت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ غذائی تحفظ، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم میں تعاون چاہتے ہیں۔ اکتوبر میں روسی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس سے پہلے روسی نائب وزیر اعظم نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو خط، کہا جس رکن پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا۔ پارلیمنٹ نے ایکٹ منظور کیا، صدر کے دستخط کے بعد نافذ ہوگا۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے قوانین پر عمل کرے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر کہا کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرنا الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے۔ اور غزہ پٹی میں جنگ بندی تک لبنان سے اسرائیل پر حملے جاری رہیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا مواصلاتی حملوں کے بعد پہلا خطاب، کہا اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں پار کر لی۔ مواصلاتی آلات کے دھماکوں سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا نسل کشی اور اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ مواصلاتی حملوں نے حالات کو نیا رخ دیا، معاملات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے کیپٹل ٹاک۔ سیم صفائی وہ بھی 150 روپے کم میں۔ میں تے سوچ دی سی آنٹی سوچ بدلو، پاؤڈر بدلو۔ ایکسپریس پاور دھلائی میں برابر، قیمت 150 روپے کم۔ تو ہو جائے پاکستان کے نام ٹپال دانے دار کا ایک اور کپ۔ برادری سے کچھ ایسے صاحبان اٹھیں جو پھر سے کہیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کی طرح۔ جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ جو فریب اور جبر کا نظام ہم پر مسلط کیا گیا، اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے پختہ کیا جائے۔ نہ کسی کو ہٹانا اس کا مقصد ہے، نہ کسی کو لانا اس کا مقصد ہے۔ لیگل ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز انتہائی ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جس طرح پاکستان میں سیاسی ہلچل اور افراتفری جو ہے اس کا دور دورہ ہے، اسی طرح آج کل ہندوستان میں بھی کافی سیاسی ماحول گرم نظر آتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ریاست کا دشمن قرار دینا یا کسی دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اسی طرح ہندوستان میں بھی جو سیاسی مخالفین ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہنا یا پاکستان کا حاشیہ بردار کہنا یہ بہت پرانی روایت ہے۔ کل ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی اسمبلی کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے ایک تھوڑی سی 2-3 منٹ کی بات کی تھی، جس پہ پورے ہندوستان میں اور ان کے تمام میڈیا میں جو ہے وہ آگ لگ گئی، یہاں تک کہ پہلے وزیر داخلہ جو ہیں امیت شاہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس کے بعد آج انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں انہوں نے بھی ایک تقریر میں خواجہ آصف صاحب کا ذکر کیا اور ان کو جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کیا تھا۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے۔ دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی، دونوں کی۔ بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج اور نیشنل کانگریس ایک پیج پہ آ گئی؟